بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کوفہ سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط لکھ دیا کہ جلدی تشریف لے آئیں آقا، حالات ٹھیک ہیں۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا، منزلیں طے ہوتی گئی۔ یہ مختصر سا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا کہ مقام شکوک پر آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قافلے میں حضرت مسلم بن عقیل کی 18 سالہ بیٹی بھی شامل تھی۔ اس سفر میں امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ آج آپ دیر تک اس کا منہ تکتے رہے اور نہایت پیار فرماتے رہے، بار بار اپنا دست اقدس ان کے سر پر رکھتے۔ صاحبزادی نے عرض کیا کہ حضور، آج آپ مجھے اس طرح پیار کر رہی ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ کیا ابا جان شہید ہو گئے ہیں؟ یہ جملہ سن کر امام عالی مقام کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹی صبر کرو اور تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ مسلم کی شہادت کی خبر ملنے پر آپ نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ضرور بدلہ لیں گے، ہم یزید کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے۔ بھائی کے قتل کی خبر سن کر واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ المختصر آپ سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، آپ کا گھوڑا رک گیا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی مگر گھوڑا آگے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ عرض کیا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، عرض کربلا یہی ہے وہ مقام جس کی بشارت دی گئی تھی۔ میدان کربلا میں پہلی تقریر۔ اس میدان میں پہنچنے سے پہلے جب راستے میں حر بن یزید ریاحی لشکر لے کر آپ کے سامنے آیا تو نماز ظہر کے بعد امام حسین نے اس سفر کی پہلی تقریر فرمائی۔ لوگوں، میں خود نہیں آیا، مجھے تمہارے خطوط اور قاصد لائے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں کہ آپ کے ذریعے خدا ہمیں سیدھی راہ پر لگا دے۔ لوگوں، اگر تم خدا سے ڈرو اور حق دار کا حق پہنچا دو تو یہ خدا کی رضا کا موجب ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے محرمات اللہ کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، سنت رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر زیادتی کرنے والے اور بادشاہوں کو دیکھا اور اس کو قولاً یا عملاً غیرت نہ آئی تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اس نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھے غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میں علی اور بنت رسول کا بیٹا حسین ہوں۔ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم عہد توڑ کر میری بیعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال ڈالو گے تو مجھے اپنی جان کی قسم یہ بھی تم سے بعید نہیں۔ جو عہد شکنی کرتا وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ عنقریب خدا مجھ کو تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ ابن اسیر جلد۔ حر نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گی
تو قتل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بڑھتا جاؤں گا، کیونکہ ایک جوان کے لیے موت کی آر نہیں جب اس کا ارادہ نیک اور وہ سچا مسلمان ہو۔ جب آپ کا گھوڑا عرش نینوا کے میدان کربلا میں رک گیا تو خیمے لگا دیے گئے۔ یہ محرم الحرام کا دن 7 محرم الحرام کا دن ہے۔ 7 محرم کو ابن سعد فوج نے کربلا برپا کرنے کے لیے آ گیا۔ ابن سعد سے ملاقات